شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ شرح صدر کا اگر اندازہ لگانا ہو نا کہ اس معاملے میں اس مسئلے میں کس بندے کو شرح صدر ہے، جنہوں اپنا شرح صدر کہتے ہیں، شرح صدر ہے کہ نہیں ہے، اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہو تو سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ جیڑا بندہ اپنی گل نو سمجھون دا بہترین ملکہ رکھدا ہوئے یا بہترین انداز سے گل سمجھا چھڑے، وہی شرح صدر۔ شرح صدر کہ انسان کے اوپر کسی شے کی حقیقت کا کھل جانا، واضح ہو جانا اور مترشح ہو جانا، بندے پر عیاں ہو جائے کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہے یا ایسے ہے، وہ جو انسان کسی معاملے کی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے نا، اسی کو شرح صدر کہتے ہیں۔ یہ نا اصل میں لوگوں کے چور دروازے ہوتے ہیں، نمبر ایک الٹی سیدھی حرکات کے، نمبر سیکنڈ لوگوں پر ذرا روب دبدبا قائم کرنے کے لیے کہ الحمدللہ مجھے شرح صدر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیڑی آسمان تو دنش ہے نا۔ میں نے سادہ لفظوں میں نا آپ کو بتا دیا ہے کہ شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ انسان کو کسی بات کا فہم نصیب ہو جائے، کسی گل دا پتہ لگ جائے کہ یار یہ اصل گل ہے کی ہے، کہنے نا بھی مولوی صاحب سمجھ نہیں ہوندی ہے کہ کوئی آ کہندا، کوئی او کہندا، کوئی اداں کہندا، کوئی ادا آندا، میں تے بھائی پاگل ہی ہو گیا گویا کہ نو شرح صدر نہیں ہویا۔ تو بعض بندے ہوندے کہندے جی منوں سمجھ آ گئی، بس منوں سمجھ آ گئی، اگے دسن دی کوئی لوڑ نہیں ہے، الحمدللہ منوں سمجھ آ گئی، منوں لگ گیا پتہ، کہندے نا سمجھو اڑا کہندا نا منوں لگ گیا پتہ، انہوں شرح صدر ہو گیا۔ تو یہ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، اے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وہاں پر سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے کہ جو آپ 40 سال تک ادھر غار میں جا کے عبادت کرتے تھے اور خدا کی تلاش میں رہتے تھے، خدا کو ڈھونڈتے تھے، فرمایا کہ ہم نے وہ جو خدا کی حقیقت تھی وہ آپ پر آشکارا نہیں کر دی، آپ پر عیاں نہیں کر دی، تانوں اسی اپنا آپ وکھا نہیں چھڈیا، اسی ہر شے تہاڈے سامنے کھول کے رکھ چھڈی۔ جنت جو کہ پوشیدہ تھی، مخفی تھی، پتہ نہیں تھا کہ کیسی ہے جنت، سنی تھی، ہے کیسی نہیں پتا تھا۔ الم نشرح لک صدرک، سونیا جنت تیرے سامنے کھلار کے رکھ نہیں چھڈی، جہنم کیسی ہے، کیا ہوگا، کیسی سزائیں ہوں گی، فلاں فلاں۔ فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو جہنم دکھا نہیں دی، اس کی حقیقت سے آشنا کر نہیں دیا، آسمانی جو سلطنتیں ہیں وہ کیسی ہیں، کیا اوپر چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور میں نے اس خواب میں اللہ کے عرش کے پاس فرشتوں کو مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ آپس میں مباحثہ مکالمہ اور ڈیبیٹ کر رہے تھے۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا محمد بتا یہ کس معاملے میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ باری تعالیٰ مجھے کیا خبر، اللہ پاک کی ذات نے اپنا دستے قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ جو محمد کے سینے پہ رکھا، فرمایا کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے جسم میں محسوس کی، اور جیسے ہی ایسا ہوا مجھے پتا چل گیا کہ وہ کس معاملے میں بات کر رہے ہیں، وہ کفارات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یعنی یہ جو نمازوں کا کفارہ ہوتا ہے، نماز پڑھ لی تو یا کوئی گناہ ہو گیا اس کا کفارہ کیا ہے، فلاں بدی اور برائی کا کفارہ کیا ہے، وہ فرشتے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے تھے، یعنی بات کر رہے تھے کہ فلاں گناہ کا کفارہ کیا ہے، وہ کہتا تھا یہ ہے، کہتا نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے، مناظرہ مباحثہ مکالمہ کر رہے تھے۔ تو یہ ہے الم نشرح لک صدرک، گلاں او کر دے سکے پتہ کسے نوں میں نسیے گا، الم نشرح لک صدرک، سونیا وہ گلاں تیرے تے کھول نہیں دیتی، تینوں انہاں گلاں دی حقیقت تو اسی آگاہ نہیں کر چھڈیا، انہاں گلاں دی حقیقت تو تینوں آشکارا نہیں کرتے روتے کر چھڈی۔ اسی طرح سدرۃ المنتہا کیا الم نشرح لک صدرک، عرش معلیٰ کیا الم نشرح لک صدرک، اس کائنات دی سب تو وڈی حقیقت یعنی خدا اللہ نے تے اس سب تو وڈی حقیقت بھی مصطفیٰ تے آشکارا کر چھڈی اپنے عرش تے بلا کے، الم نشرح لک صدرک۔ تو یہ مراد ہے کسی بھی معاملے کی، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، روحانی ہو یا کوئی علمی ہو، تحقیقی ہو یا فلاں فلاں ہو، کسی بھی معاملے کی حقیقت کو جان لینا یہی شرح صدر ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر کون سا ہے 22 سے آگے کیا آتا ہے 23، وما لیا، اس کا سب سے آخری صفحہ کھول کے دیکھیں، اس میں بھی اللہ پاک کی ذات اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث افمن شرح اللہ صدرہ، کہاں آتا ہے
ادھر ہی ہے. سبحان اللہ. آخری افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ فرماتے ہیں بلا وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کے نتیجے میں وہ روشنی میں آ جائے اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی توفیق سے، اس کی شفقت سے. تو اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بلا وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے. سینہ اسلام کے لیے کس کا کھلتا ہے؟ جس پر اسلام کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یار یہی حق ہے، یہی سچ ہے. گویا کہ یہ جو شرح صدر ہے یہ مختلف طریقے کا ہے. ایک ہے اسلام کے اعتبار سے، ایک بندہ کافر ہے، غیر مومن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، فلاں فلاں ہے، اس کو شرح صدر حاصل نہیں. ہاں جب اس نے اسلام قبول کر لیا گویا کہ اسلام کے حوالے سے اللہ پاک کی ذات نے اس کے سینے کو کھول دیا. کیا مطلب؟ اللہ نے اس پر اسلام کی حقیقت کو ظاہر کر دیا، وہ اسلام کی حقیقت کو پا گیا، اسلام کی حقیقت کو پا گیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، ان کے حبر تھے اور علم کے بہت بڑے ستون تھے. ان کے باپ بھی عالم تھا، یہ بھی عالم تھے. ان کو عالم ابن عالم یعنی حبر ابن حبر کہا جاتا تھا. جس طرح ہمارے ہاں ولی ابن ولی کہتے ہیں نا، عالم ابن عالم، خطیب ابن خطیب، ان کو حبر ابن حبر کہا جاتا تھا. عبداللہ بن سلام رسول پاک علیہ السلام مکے میں تھے، حضور کا شورا تھا کہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا. 13 سال مکے میں رہے تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، وہ مدینے میں تھے. حضور جب مدینے میں آئے نا، یہ حدیث پاک زاد الطالبین میں بھی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں بیان فرمائیں. پہلا خطبہ، پہلا بیان مدینے میں آ کر، اس میں سے ایک بات یہ تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ اور پہلا بیان سنا ہجرت کر کے مدینہ آ کر. وہ کیا تھا؟ یہ حدیث پاک لما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جئت، فرماتے کہ میں آیا. جب نبی پاک علیہ السلام مدینے میں آئے تھے نا تو عبداللہ بن سلام کہتے جئت، میں آیا. فلما تبینت وجہہ، جس وقت فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو عرفت، پہچان گیا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ ایسا ہے کہ جو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فرماتے اس وقت فکان اول ما قال، سب تو پہلا خطبہ جڑا حضور نے ارشاد فرمایا، سب تو پہلے نصیحت کی تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے نہ سلام کیتا کرو. واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. 2 چیزیں. وصلوا الارحام، قریبی رشتوں کو ملایا کرو، پاڑ نہ پاؤ، توڑ نہ پاؤ، جوڑ پیدا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا کہ اس وقت رب کے حضور نماز ادا کیا کرو کہ جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز. جس بندے نے یہ 4 کام کر لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، ایسا شخص جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا. یہ 4 باتیں رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی. تو یہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، گویا کہ یہاں پر انہیں شرح صدر ہوا، ان پر اسلام کی حقیقت کھلی، ان پر رسول پاک علیہ السلام کی حقیقت کھلی کہ آپ علیہ السلام پہلے نہیں حقیقت کھلی تھی، پہلے شرح صدر نہیں تھا. پہلے ہوتا تو 13 سال نبوت کا زمانہ مکے میں ہے، مان لیا کہ یہ مدینے میں ہے، مگر رپورٹیں تو پہنچتی تھی نا، اس وقت اسلام لے آتے نہیں. جب نبی پاک علیہ سلمان فارسی کا بھی یہی واقعہ، سلمان فارسی جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے 3 نشانیاں بتائی تھی ان کے، وہ جو یہودی تھا اور عیسائی، کہ اس نبی کی نشانیاں یہ ہیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ نبی صدقہ لیتا تو ہے، کھاتا نہیں ہے، استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اس نبی پر صدقہ حرام ہے. ہاں اپنے قریبیوں کو جو مستحق ان کو دیتا ہے. تو وہ سب سے پہلے ٹوکرا لے کر گئے تھے کھجوروں کا بطور صدقہ کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ یہ صدقہ یہ قبول فرما لیں. فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی صدقہ. فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا.
پھر اپنے اصحاب میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ دوسرے دن گئے تو ٹوکرا لے کر گئے کھجوروں کا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور نے خود بھی کھایا ہدیہ اور دوسروں کو بھی دیا، 2 نشانیاں پوری ہوگی۔ تیسری جو نشانی تھی نا وہ بتائی تھی کہ اس نبی آخر الزمان کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوگی۔ اب یہ 2 نشانیاں پوری ہوئی، ان کو لگ گیا بھی یہی ہیں شخصیت، کیونکہ پرفیکٹ نشانیاں پوری ہو گئیں، تو وہ نا اب چیں بچی تھے، کیونکہ یہ تو کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ جو خود لے کے آنی تھی، ادھر ہی ملنی تھی نا، تو وہ چیں بچی تھے کہ میں کیا کروں کیسے یعنی اس نشانی کو دیکھوں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک علیہ السلام کو باخبر کر دیا کہ یہ اس کشمکش میں ہے کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنا کپڑا ہٹایا اور سلمان سے کہا کہ سلمان آ کر مہر نبوت کا دیدار کر۔ اب یہاں پر سلمان فارسی کو شرح صدر ہوا، یعنی وہ حقیقت جان چکے یہاں پر آ کر، اس معاملے کے جس معاملے کی جستجو لے کر ایران اور فارس سے چلے تھے اور مختلف مذاہب کو ایکسیپٹ کرتے گئے، قبول کرتے گئے، مگر حقیقت انہیں معلوم نہ ہوئی۔ یہاں پر آ کر انہیں حقیقت معلوم ہوئی کہ نجات کا راستہ یہی ہے۔ تو سادہ لفظوں میں نے عرض کیا کہ شرح صدر کیا ہے؟ کسی معاملے کی حقیقت کو جان لینا، اس کی تہ تک پہنچ جانا، اس کی حقیقت کو اس کی تہ تک پہنچ کر حاصل کر لینا، اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ ساری آیات مبارکہ ہوتی ہیں اللہ پاک کی ذات۔ اچھا ہاں یہ ہے کہ شرح صدر کے پھر مقامات ہوتے ہیں، یہ چیز ہے، یعنی وہ معاملہ کس انسان پر کتنی حقیقت پر مبنی کھلا ہے۔ 100% لگا لیں، اس میں سے کسی پر یہ معاملہ، کوئی بھی معاملہ 10% کھلے گا، کسی پر 80%، کسی پر 90%، کسی پہ 100% کھلے گا۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب تھے ان میں بھی شرح صدر کی کیفیات مختلف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شرح صدر مصطفیٰ کا ان پر ہوا نا وہ کسی پر نہیں ہوا، اور ایسا شرح صدر ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں 3 دن صدیق اکبر کو ایسے میسر آئے کہ اس جیسا شرح صدر کسی بھی صحابی کو میسر نہیں آیا، کہ 3 دن تک غار میں یا محمد مصطفیٰ تھے یا صدیق اکبر تھے۔ میرے مصطفیٰ صدیق کو تکتے تھے اور صدیق اکبر مصطفیٰ کو تکتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے میرے مصطفیٰ صدیق اکبر کی حقیقت کو پا رہے تھے اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی حقیقت کو پا رہے تھے۔ مصطفیٰ پر صدیق کا شرح صدر ہو رہا تھا اور صدیق پر مصطفیٰ کا شرح صدر ہو رہا تھا۔ صدیق مصطفیٰ کو جان رہا تھا اور میرا مصطفیٰ صدیق کو جان رہا تھا۔ صدیق مصطفیٰ کو پہچان رہا تھا اور میرا مصطفیٰ صدیق اکبر کو پہچان رہا تھا۔ یہ 3 دن تک شرح صدر اللہ پاک کی ذات نے گویا کہ سارے کے سارے پردے اٹھا دیے صدیق اکبر سے اور کہا کہ جھاتی ڈال کے دیکھ میں نے محمد مصطفیٰ کو کیسا بنایا، کیسے اوصاف کا، کیسے خصائل کے یہ مالک ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ پاک کی ذات نے رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد صدیق اکبر کو اس منصب کا اور اس مصلح کا اور اس مسند کا جانشین بنایا تھا۔ گویا کہ ان پر عکس نبوت پڑا تھا، ان پر پرچھائی پڑی تھی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے مبارک وجود اور مبارک خصائل اور اوصاف کی۔